اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کے ساتھ میں کروں گی 59 آیت نمبر سورۃ نساء کی۔ اس کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے حکمران کی فرما برداری کرنا، کن امور میں کرنی ہے اور کن میں قرآن و حدیث کا ہم نے سہارا لینا ہے۔ یہ سارا کچھ آج انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بیان کروں گی۔ آج کم ہی ہو سکے گی کیونکہ آیت کریمہ تو چھوٹی سی ہے، لیکن اس کی تفسیر لمبی ہے، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کا اور ان سب کا جو ہے وہ ذکر آئے گا انشاءاللہ، لیکن وہ دوسری قسط میں ہوگا نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اپنے ذی شان رسول کی اور حاکموں کی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر جھگڑنے لگو تم ایک چیز میں تو لوٹا دو اسے اللہ کی طرف، اللہ اور اس کے فرمان کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور یوم قیامت پر۔ یہی بہتر ہے اور بہت اچھا اس کا انجام ہے۔ ایک چیز اگر آپ کو اس کا حوالہ قرآن و حدیث میں مل رہا ہے اور وہ بندہ آپ سے غلط کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، حاکم، حکمران یا اہل محلہ میں سے کوئی ہوتا ہے، یا ہم لوگ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایم پی اے، ایم این اے، کوئی بھی حکمران جو علاقے کا ہو، ہوا پورے ملک کا ہو، یہ ان سب کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے لینا اس طرف ہے کہ زیادہ چلتی کس کی ہے۔ آیا ہمارے اضلاع میں ہمارے لوگوں کی چلتی ہے یا پھر صرف حکمران کی ہی چل رہی ہے؟ اس چیز کو لینا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پر جو ہے وہ اس کی فرما برداری کرنی ہے اور اس پر غور کرنا ہے کہ کیا غلط کون کر رہا ہے اور کس وجہ سے کر رہا ہے۔ آیا وہ غلامی میں ہے یا کس چیز میں ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس رضی اللہ کے بارے میں نازل ہوئی جب ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے لشکر میں کی طرف بھیجا، اور سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو کسی مہم کے لیے روانہ کیا اور ایک انصاری صحابی کو ان کا امیر مقرر کیا۔ جو وہ مدینہ طیبہ سے دور نکل گئے تو انہیں کسی بات پر غصہ آ گیا۔ انہوں نے اپنے سارے لوگوں کو کہا جو ان کی جماعت تھی، جن کا ان کو سردار بنا کے بھیجا گیا تھا، ان سے کہا کہ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فرما برداری کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ انہوں نے کہا جی بالکل دیا تھا، حکم کریں آپ۔ غصہ ان کو آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا سب کے سب لوگ لکڑیاں جمع کرو۔ وہ مان گئے، انہوں نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ پھر انہوں نے ان لکڑیوں کو آگ جلا دی۔ آگ جب جل گئی، خوب تیز آگ جل گئی، تو کہا انہوں نے اب اس آگ میں کود جاؤ۔ سب لوگ دیکھنے لگے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف۔ ان میں سے ایک نوجوان صحابی نے کہا آگ میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آگ سے بچنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنی ہے۔ یہ کیسا ہمارے حاکم کا حکم ہے کہ ہم لوگ آگ میں چھلانگ لگا دیں؟ ہم نہیں کودیں گے۔ جب یہ لوگ مدینہ طیبہ سے واپس آئے، وہ جس جگہ ان کو بھیجا گیا تھا واپس آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواباً فرمایا تم نے اچھا کیا جو تم نے آگ میں چھلانگ نہیں لگائی، کیونکہ اگر تم آگ میں چھلانگ لگا لیتے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی اس آگ میں رہتے۔ صحابی نے کہا تھا اگر اس آگ میں کودنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے تو ہم اس آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں، ویسے ہم نے آگ میں نہیں کودنا۔ یہ چیز ہے۔ اب بات یہاں پر ساری کی ساری جو ہے وہ اس نوجوان صحابی نے کہا
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے امیر ہیں، وہ ہمارے سب کچھ ہیں، اگر وہ ہمیں حکم دیتے تو ہم بلا جھجک آگ میں چھلانگ لگا دیتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر فرمایا کہ فرما برداری اور اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ سارے کام جو اس نے بولے ہیں وہ گناہ کے ہوں یا شرک و بدعت وغیرہ کے ہوں تو وہ اس میں کرے، یہ چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سماع و اطاعت ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ چیز اسے پسند ہو یا نہ پسند ہو، اس نے مطلب کرنی ہی کرنی ہے۔ لیکن اس کی صورتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ بیان کرنے لگی ہوں۔ اور مزید فرمایا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کا حکم نہ دیا گیا ہو تب تک اس نے کرنی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماع و اطاعت پر ہماری بیعت لی، خواہ ہم اس سے خوش ہوں یا نہ خوش ہوں، تنگی میں ہوں یا آسانی میں ہوں، ہم نے وہ ان کی حکم پرستی کرنی ہے، اگرچہ ہم پر کسی اور کو ترجیح دی جا رہی ہو۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کٹی ہوئی ناک والے حبشی یا کسی غلام حبشی کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے، نہایت ہی نچلے درجے کے لوگوں میں سے کوئی ہو، اگر اسے حکمران بنا دیا جائے تو اس کی بھی آپ نے حکم عدل کرنی ہے، اس کی بھی فرما برداری آپ نے کرنی ہے، اس کا خاندان نہیں دیکھنا، اس کا کسی چیز میں یعنی کہ نہیں کرنی، آپ نے بس حکم عدل اس کی کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمران بنائے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے حکومت چھین لے۔ یہاں پر یہ آیت کریمہ حوالہ کافی ہے، مزید اور بہت سارے حوالے ہیں جو دلائل کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو دوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی ہے کہ میں سنوں اور اطاعت کروں، اگرچہ امیر کٹی ہوئی ناک والا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی غلام کو تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ قرآن کے احکام کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو، اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف نکل آئے تو قرآن اور حدیث سے اس چیز کو تلاش کرو۔ صحابہ کرام نے اس پر کیا کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا کیا تھا، اس کے مطابق پھر فیصلہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد تمہارے پاس مختلف حاکم آئیں گے، نیک اپنی نیکی کے ساتھ اور بد اپنی بدی کے ساتھ، یعنی کہ جیسا حکمران ہوگا ویسے حالات پیدا ہوں گے، یہ چیز ہے۔ بس ان امور میں ان کی بات سنو اور طاقت اور ان کی اطاعت کرو جو حق کے موافق ہو، یعنی کہ حق کے مترادف ہو، اور ان کے پیچھے نماز پڑھو، اگر وہ نیکی کرے تو اس کا تمہیں بھی فائدہ ہے اور انہیں بھی، اور اگر وہ برائی کرے یا تم سے کروانا چاہیں جس طرح مہنگائی، تو اس کا سارے کا وبال جو ہے وہ حکمران پر ہی ہے، وہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں مسلسل رسول آتے رہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میرے بعد کثرت سے خلفاء ہوں گے۔ عرض کی آپ ہمیں ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ ان میں سے پہلے کی بیعت کرو اور پھر اس کے بعد آنے والے کی بیعت کرو، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی رعایا کے بارے میں خود پوچھے گا۔ بے شک اس کا ہم سے نظریہ بالکل جدا ہو۔ خیر، جو شخص اپنے امیر کا کوئی پسندیدہ کام دیکھے تو اسے صبر کرنا چاہیے۔ جو شخص جماعت سے بالشت بھر بھی جدا ہوا پھر اسی حالت میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، یعنی فرما برداری نہ کرنا بہت بڑا گناہ آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس نے اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ان حالات میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس کوئی دلیل کوئی حجت نہیں ہوگی۔ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کی گردن میں کوئی بیعت نہ ہو وہ جہالیت کی موت مرا۔ بیعت کیا ہوتی ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کل۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کل بیان کروں گی۔ برائے مہربانی صدقے جاریہ کی نیت سے پوسٹ کو شیئر کیجیے گا، کیونکہ ظاہر ہے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ حکمران کی ماننی چاہیے، حکمران کی فرمان برداری کرنی چاہیے۔ تو اب پتہ چل کہ اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتی ہوں۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی پوسٹ وغیرہ اس طرح کی جو ہے نا وہ کبھی نہیں کی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ایک حدیث میں آپ کے ساتھ اور بیان کرتی ہوں۔ اس امت جو ہے نا فتنے جو آئیں گے نا اس کے بارے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کا فرض تھا کہ عافیت اس کے ابتدائی زمانے میں ہے اور آخر زمانے میں بڑی بڑی مصیبتیں نازل ہوں گی اور ایسے امور پیش آئیں گے جن کو تم ناپسند کرو گے، اور پھر لگاتار فتنے رونما ہوں گے۔ جب ایک فتنہ آئے گا تو مومن سمجھے گا کہ اسی میں میری ہلاکت ہے، پھر یہ گزر جائے گا اور دوسرا فتنہ آئے گا۔ وہ دوسرا بھی گزرنے کے بعد ہم لوگ کہیں گے کہ پہلے اور دوسرا جو ہے وہ کچھ بہتر تھا، لیکن تیسرے نے تو ہماری کمر توڑ دی، ہم لوگ ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ چیز ہے۔ ایسے پس جو پسند کرتا ہے نارے جہنم سے اسے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اس نے کوئی شرک نہ کیا ہو، اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب کسی نے امام کی بیعت کر لی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، اسے چاہیے کہ اپنی طاقت کے مطابق اس کی اطاعت کرے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس سے یہ امارت چھیننا چاہے تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو انشاءاللہ باقی کا جو ڈیٹیل ہے ان ساری چیزوں کی وہ میں آپ کے ساتھ کل بیان کروں گی۔ برائے مہربانی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔